لوگوں کا جو معاشرہ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. دیکھیں آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کافر مسلمان کا کھلا دشمن ہے. کافروں سے بچنا ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. کافر کیوں چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو تباہ کریں؟ کافر جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے وجہ کیا ہے مسلمانوں کے پیچھے؟ تو یاد رکھیں یہ سیکولرزم اور لبرلز جو لوگ ہیں نا ان کی یہ خواہش ہے کہ مسلمان سیکولرزم بن جائے، لبرلز بن جائے. لبرلز اور سیکولرزم یہ دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہیں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، لیکن ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ لبرلز اور سیکولرزم ہے کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مطابق کام ہو، مطلب یہ ذہن کے مطابق سوچتے ہیں. آسان تعریف یہ ہے کہ یہ آزادانہ خیال چاہتے ہیں. جو یہ کہتے ہیں نا کہ عورت اور مرد کو برابر رکھیں، یہ سیکولرزم لوگوں کی سوچ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. جو شریعت کے حکم ہے اس کے خلاف ورزی کرتے ہیں. جیسے کہ عورت کے لیے جو حصہ مقرر شریعت نے کیا، یہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو بلکہ مرد کو بھی برابر ملے، عورت کو بھی برابر ملے. یہ ذہن کے ترازو کے اندر ان سب چیزوں کو تولتے ہیں. تو یاد رکھیں جس رب نے آپ کو اور مجھے بنایا ہے وہ بہتر جانتا ہے نا کہ ہم لوگوں کے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے. تو اس کی شریعت کے مطابق کام کریں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہے. اب اس بات پہ چلتے ہیں، یہ سیکولرزم ہمارے کو تباہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جو کافر ہیں، یہ جو غیر مسلم ہیں، یہ ہم لوگوں کے پیچھے کیوں پڑے؟ تو یاد رکھیے کہ مسلمان واحد وہ شخص ہے جو دنیا میں کسی کام کے اندر ناکام نہیں ہے. آپ مسلمان کو کوئی بھی چیز دے دیں، اس کے اندر اس کو مہارت حاصل ہو جائے گی اور وہ دنیا کے اندر بہت بڑی ترقی حاصل کرتا ہے. تو اس وجہ سے ان کو یہ پتا ہے کہ مسلمان کسی چیز میں ہار نہیں مانتے. اور اس کی مین بیسک پتہ ہے کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق ہونا. کہ جب جنگ ہوتی ہے تو یہ مسلمان مرنے سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات پختہ ہے کہ ہم لوگ اگر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے اور حضور کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے مر بھی گئے تو ہم شہید کہلائیں گے اور شہید جنت میں جاتا ہے. تو میرے نوجوان ساتھیوں، اس وجہ سے مسلمان کو مارنے کے لیے، مسلمان کو ختم کرنے کے لیے لوگ یہ والے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر اتنا کچھ ہو رہا ہے، اتنی ساری چیزیں، اتنی ساری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی لوگ جو ہے نا ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے لیے کوئی وہ نہیں کر رہے. آپ آج دیکھیں آج فلسطین کے اندر ظلم ہو رہا ہے. آج آپ دیکھیں کہ برما کے اندر ظلم ہو رہا ہے. ہر جگہ پہ مسلمان کو پیسا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے مسلمان کو پیسنے کی؟ کیونکہ یہ لوگ چاہتے نہیں کہ مسلمان آگے بڑھے. ان کو پتا ہے کہ اگر مسلمان آگے بڑھ گیا تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ کبھی کسی سے ڈرتا نہیں ہے. اس کو پتا ہے دین کے راہ میں حق پہ چلنے کے لیے اس کو فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوگا. کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ یہ ایک ایسا جہاد ہے، اگر بندہ جہاد پہ نکلے اور حضور کے بتائے ہوئے رستے پہ چلے تو مرنے کے بعد بھی وہ شہید کہلاتا ہے. یہ بات مسلمان کو پتا ہے. سیکولرزم اسی وجہ سے پریشان ہے کہ کس طریقے سے مسلمان کو بدلا جائے. کیونکہ جب تک مسلمان کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے مسلمان کبھی بھی بغیرت نہیں ہوگا، کبھی بھی اس کی غیرت جو ہے نا ختم نہیں ہوگی، کیونکہ عشق مصطفیٰ مسلمان کے دل میں ہے. اب اس کے عشق مصطفیٰ کو نکالنے کے لیے سیکولرزم نے یہ جو ہے نا ہتھ کنڈے اپنائے کہ اس طریقے سے نکالیں. تو ایک چیز تو ہے موبائل، جس کے ذریعے جو ہے نا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان برباد ہو جائے. آپ دیکھیں پاکستان کے اندر ہر چیز کو مہنگا کیا جاتا ہے. چینی مہنگی ہوتی ہے، آٹا مہنگا ہوتا ہے، دال مہنگی ہوتی ہے، گھی مہنگا ہوتا ہے. کھانے پینے کی ہر اشیاء جو انسان کے جسم سے تعلق رکھتی ہے وہ ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. لیکن ایک چیز آپ نوٹ کریں، انٹرنیٹ اس قدر مہنگا نہیں ہوتا. آپ سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ رہے گا پوری دنیا سے زیادہ سستا نیٹ پاکستان کے اندر موجود ہے. اس حالات کے اندر بھی یہ نیٹ کو سستا یعنی اتنا مہنگا نہ کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. پتہ ہے کیا وجہ ہے؟ کہ مسلمان جو ہے نا وہ موبائل استعمال زیادہ کرتا ہے اور مسلمان یوٹیوب اور فیس بک کو دیکھتا ہے. تو اب یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر عموماً جو ہے نا کیسی کیسی پکچریں ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ہم لوگوں کو زیادہ پتہ ہے. یہ ہماری بھی غلطی ہے کہ ہم لوگ غلط پکچروں کو دیکھتے ہیں، غلط ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے. اب یہ جو غلط ویڈیو اور غلط نقصانات جو ہمیں ہوتے ہیں یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ ایک موبائل کے اوپر غلط چیز دیکھنے کی وجہ سے. اور اس چیز کو لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں اسی وجہ سے کہ عشق مصطفیٰ کسی طریقے سے ان کے دل سے نکل جائے. تو عشق
مصطفیٰ دل سے نکالنے کا ایک ذریعہ ان لوگوں نے موبائل کو اپنایا ہے کہ موبائل کے اندر یہ غلط چیزیں دیکھتے رہیں گے یا موبائل کے اندر گیم بھی کھیلتے رہیں گے نا تو ان کا ٹائم ویسٹ ہوگا. یہ جو ہے نا قرآن پاک کی طرف نہیں جائیں گے, دینی کتابوں کی طرف نہیں جائیں گے. تو میرے نوجوان ساتھیوں یاد رکھو کہ انسان حضور کا جو مومن بندہ ہے وہ حضور کی سیرت کو پڑھتا ہے, حضور کی سیرت کو جانتا ہے, قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتا ہے, نہ کہ وہ موبائل اور فیس بک میں لگا رہے. یاد رکھیے اگر یہ موبائل آپ کو ضیاء کی طرف لے کے جا رہا ہے, اس موبائل کی وجہ سے آپ نقصان میں جا رہے ہیں, تو چھوڑ دیجئے اس موبائل کو. یہ موبائل پہ اگر آپ کا قابو نہیں ہے, موبائل کا آپ پر قابو ہے, تو اس موبائل کو چھوڑ دیں. اگر موبائل کے اوپر آپ کا قابو ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ موبائل سے بہت سارے اچھے کام بھی انسان کر سکتا ہے. تو اچھے کام کے لیے اگر آپ یوز کر رہے ہیں اور آپ نے اس کو اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے تو بہترین ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو قابو میں نہیں رکھا, اس نے آپ کو قابو میں رکھا ہوا ہے, تو یاد رکھیں کہ اس کا نقصان آپ کو سب سے بڑا حاصل ہوگا. اور اس نقصان کی وجہ سے ہو سکتا ہے کبھی امکان ہے کہ آپ جو ہے نا نقصان کی طرف چلے جائیں, اور نقصان کا آپ کو دنیاوی نقصان بہت بڑا ہو, اور آخرت کا نقصان تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب ہم کوئی بے پردگی والی چیز دیکھیں گے, کوئی غلط چیز دیکھیں گے, غلط گناہ کریں گے, تو ہمیں اس کا نقصان ہونا ہی ہونا ہے, آخرت میں بھی ہوگا اور دنیا میں بھی ہوگا. تو اس لیے ان چیزوں سے بچیں. یہ ہتھ کنڈے اپنائے گئے ہیں کہ آپ کو کسی طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے اس سے دور کرنے کے. تو یاد رکھیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں, جو غلط ہیں اس کو غلط ہی کہا جائے گا, اس کو کبھی صحیح نہیں کہا جائے گا. تو اس لیے ان چیزوں کو چھوڑ دیجیے.